السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ ناظرین، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوں گے، اور آپ سب نے نماز کا اہتمام کیا ہوگا اور اپنے پیارے دوستوں، اہل خانہ کو بھی، جن کو آپ اپنے ساتھ جنت میں لے کر جانا چاہتے ہیں، آپ نے ان کو بھی موٹیویٹ کیا ہوگا نماز کے لیے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ تو جناب، محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے پاکستان پر، اہل اسلام پر اپنی رحمتیں برسائے۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ میں نیا کٹا کھل گیا ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری، جن کے بارے میں یہ خبر عام تھی کہ ان کی جو LLB کی ڈگری ہے وہ جعلی ہے، ان کی جگہ پر کسی اور دوست نے بیٹھ کر ان کا امتحان دیا تھا، لیکن اس کو پروف کرنا اور اس کو ثابت کرنا وہ تو ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے ان کے اوپر یہ الزام لگایا، اور ظاہر ہے جنہوں نے یہ الزام لگایا ان کے پاس کچھ نہ کچھ اس کے شواہد ہوں گے، اس کے ثبوت ہوں گے، جس کے لیے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اور 2-3 ولاگرز کو جناب سپریم کورٹ نے نوٹس کیا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کو نوٹس کیا ہے، خفیہ اداروں کو نوٹس کیا ہے، سب کو لائن حاضر کیا ہے کہ وہ جلد از جلد سپریم کورٹ میں آئیں اور اپنی اس مہم کا جواب دیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ کھیلوں میں لگی ہوئی ہے، تماشوں میں لگی ہوئی ہے، اور ملک کے لیے کوئی معیاری، کوئی مثبت کام جو ہے وہ کوئی قدم نہیں اٹھا پا رہی ہے۔ اور تمام سپریم کورٹ کے ججوں میں سے کچھ اہم ترین ججز جو ہیں وہ ایک پول کر کے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف PTI کے حق میں فیصلے دینے ہیں، PTI کے لیے لابنگ کرنی ہے اور حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو پریشان کرنا ہے، اور وہ اپنے اس مشن میں ابھی تک کامیاب ہے۔ ناظرین، دیکھتے ہیں صبح کیا زور کا رن پڑتا ہے اور کیا جناب جی گل کھلاتے ہیں تمام سٹیک ہولڈرز سپریم کورٹ میں۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ امرتا بندیال کی جو ساس والی بات ہے کہ یہ کمینہ ماشاءاللہ بھی نہیں لگاتا، وہ ماشاءاللہ تو نہیں لگائے گا، لیکن وہ سپریم کورٹ میں جوڈیشل ایمرجنسی ضرور نافذ کر سکتا ہے۔ وہ صبر کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، وہ ان کو تھکا تھکا کر بھگا رہا ہے، وہ نہیں تھکے گا۔ وہ سپاہ سالار ہے، اس کا نام سید عاصم منیر ہے۔ وہ ان سے ہار ماننے والا نہیں ہے، شکست ماننے والا نہیں ہے۔ اتنی استقامت والا پہاڑ ہم نے پہلی بار دیکھا ہے۔ تو ناظرین، دوسری خبر کی طرف آتے ہیں۔ وہ جو صحافی تھے جو PTI کے بہت پیارے تھے، جناب ارشد شریف صاحب، ان کا جو کیس کا فیصلہ ہے کینیا میں وہ آ گیا ہے، اور کینیا کی سپریم کورٹ نے تقریباً 2.25 کروڑ روپیہ جو ہے جرمانہ وہ کیا ہے کینیا گورنمنٹ کو، جو وہ پے کریں گے ارشد شریف کی بیوہ کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت قتل کیا گیا ہے، اور وہ جو 2 بھائی وہاں پہ رہتے ہیں جن کا وہ فارم ہاؤس تھا، جو جو ARY کے جو ہے پے رول پہ تھے، ان کے ساتھ ان کا تعلق، ان کی دوستی، ARY کے صحافی نے ارشد شریف کو کینیا کا ٹکٹ لے کر دیا اور کینیا کا ویزا لے کر دیا، اور کینیا میں جو میزبان تھے، میزبانوں نے اپنی سپرویژن میں ارشد شریف کا قتل کروایا، اور جلد از جلد اس کے تمام نکات جو ہیں وہ اجاگر ہو جائیں گے اور سامنے آ جائیں گے۔ تیسری خبر یہ ہے کہ برطانیہ میں رشی سونک کی حکومت، کنزرویٹو کی حکومت کو زبردست شکست ہوئی ہے، اور لیبر پارٹی جو ہے وہ جیت کر آئی ہے، اور لیبر پارٹی جو ہے وہ تمام ریفیوجیز جو دوسرے ملکوں سے پناہ لینے کے لیے برطانیہ میں آتے ہیں، وہ ان کے حق میں بہت بڑے فیصلے کر رہی ہے۔ ایشیائی ممالک کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اور دوسری طرف ان کے پڑوس میں فرانس میں
جو کل الیکشن ہوئے ہیں وہ ہنگ پارلیمنٹ وجود میں آئی ہے، کسی پارٹی کو بھی اکثریت حاصل نہیں ہوئی، بہت کم مارجن سے ایک پارٹی کو اکثریت ملی ہے، لیکن وہ بہت معمولی اکثریت ہے، لیکن سابقہ حکمران پارٹی ہے وہ اس کو شکست ہوئی ہے، وہ جیتنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اسی طرح ناظرین، ابھی چند ہفتوں کے بعد امریکہ میں بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، لیکن امریکہ کے الیکشن میں دیکھنا ہے کہ وہاں پر جو ای وی ایم مشینز ہیں اس کو کون کنٹرول کرتا ہے۔ ای وی ایم مشینز کو رشین ہیکر کنٹرول کرتے ہیں، یا پھر اس بار یہ صحیح الیکشن کروا پائیں گے۔ جو بائیڈن جن کی عمر 74 ایئر ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ ان کی ایج بھی تقریباً 70 ایئر ہے۔ مقابلہ خوب ہو رہا ہے اور شنید میں آتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پلہ بھاری ہے۔ یہ سال الیکشنوں کا سال ہی رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی الیکشن، بھارت میں الیکشن، بی جے پی جو پچھلے 3 بار سے مسلسل راج کر رہی تھی، اس بار وہ جیتی ضرور ہے لیکن وہ بہت معمولی اکثریت کے ساتھ جیتی ہے، اور اپوزیشن بہت تگڑی ہو کر آئی ہے، اور اپوزیشن کے آنے سے سرکار مودی کی بتی گل ہو گئی ہے، اور امید ہے کہ اب اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو کارڈ کھیلے جاتے تھے بھارت میں، اس کارڈ کو اپوزیشن کینسل کرے گی، فیل کرے گی، اور پاکستان کے ساتھ سیاسی روابط، کھیلوں کے روابط جو ہیں وہ بحال ہو جائیں گے، اور تجارت بحال ہو جائے گی، اور ہمارے پلیئر شاید آئی پی ایل کھیل سکیں گے، اور بھارت کی ٹیم بھی جو ہے وہ چیمپئن ٹرافی کے لیے پاکستان آ جائے گی۔ اب آنے والے دنوں میں پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، اگر ججز نے اپنا پول نہیں توڑا، انہوں نے اپنی شکست تسلیم نہیں کرنی، انہوں نے اپنے آپ کو کمزور ثابت نہیں کرنا انہوں نے اپنی شکست قبول نہیں کرنی، وہ اسی طرح اکڑ کر رہیں گے، تو ان کا مقابلہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، اور دیکھیں پھر اسٹیبلشمنٹ وہ اپنا وار کس طرح کرتی ہے۔ حالانکہ ان کا جو وار وہ انتہائی خاموشی کے ساتھ ہوگا، اور سپریم کورٹ کے ججز کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ ناظرین، تیسری طرف آئے تو خیبر پختونخوا میں ایک سیالکوٹ کے نوجوان کو جو وہاں پر سیر کرنے کے لیے گیا تھا، اس کا ہوٹل مینجمنٹ کے ساتھ روم کے کرائے پر جھگڑا ہوا، اور اس ہوٹل کی انتظامیہ نے اس بندے کے خلاف قرآن پاک کو پھاڑنے کا جو ہے مقدمہ وہ درج کروایا، اور اس کو لوگوں کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ وہاں پر تمام تنظیموں نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا اور ثابت کیا کہ یہ حادثہ نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر ایسا پلان کیا گیا، اور سیالکوٹ کے نوجوان کو جو سیر و تفریح کے لیے سوات گیا تھا، اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا۔ اور علی مین گنڈاپور اپنی بد زبانی میں بہت مشہور ہے، وفاق کے خلاف حملے کرنے میں، وفاق کے خلاف باتیں کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور وہ پختون عوام کو اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ الحاق جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، اور ہمیں الگ ہو جانا چاہیے۔ کھلے عام سرے عام دناتا ہوا وہ یہ دعوے کر رہا ہے۔ اور اب آ جائیں جناب شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں بہت خبریں گرم ہیں۔ تو شیر افضل مروت صاحب نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ پاکستان میں عمران خان سے زیادہ فیمس ہو رہے تھے، اور الیکشن سے پہلے کوئی بھی رہنما، کوئی بھی لیڈر کمپین کے لیے کسی شہر میں، پاکستان کے کسی شہر میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا، اور پی ٹی آئی کے مردے گھوڑے میں شیر افضل مروت نے ہی جان ڈالی اور الیکشن مہم چلائی، جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو 96 کے قریب سیٹیں ملی۔ لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی مقبولیت سے خود عمران خان خوف زدہ ہو گئے ہیں،
اور شاید ان کو یہ لگا کہ یہ بندہ ان سے زیادہ پاپولر اور مشہور ہونے جا رہا ہے، اس لیے اس کو ہر طرح کی پارٹی پوزیشن سے ہٹایا گیا اور اکاؤنٹس کمیٹی کا ان کو چیئرمین بھی لگایا جا رہا تھا۔ پھر وہ فیصلہ بھی واپس لیا گیا اور اپوزیشن کے لیڈر کے طور پر بھی ان کی نامینیشن واپس لی گئی، اور اب انہیں ہر طرح کے محفلوں سے، پی ٹی آئی کی محفلوں سے باہر رکھا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہم بچپن سے سنا کرتے ہیں کہ پیپل کا جو درخت ہے، بورڈ کا جو درخت ہے، وہ اپنے نیچے گھاس بھی نہیں اگنے دیتا، اور پولیٹیشینز کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ایک پولیٹیشین اپنے نیچے کسی دوسرے پولیٹیشین کو گرو ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے شاید عمران خان صاحب کو تمام لوگوں نے یہ خبریں پہنچائیں کہ یہ شیر افضل مروت جو ہیں یہ آپ سے بھی زیادہ پاپولر اور مشہور ہونے جا رہے ہیں، تو ان کو کسی بھی طرح سے پارٹی سے نکالا جائے، اور جب ضرورت ہوگی تو ان کو بنا لیں گے۔ لیکن شیر افضل مروت بہت چالاک لومڑ ہے، اس کو ہر بات کا پتہ چل جاتا ہے، اس کی حس جو ہے وہ بہت تیز ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کیا گیم چل رہی ہے، اور آخرکار اس نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ میری ہر طرح کی برطرفی کے پیچھے عمران خان ہی ہے۔ تو یہ ان کی پارٹی کا معاملہ ہے، لیکن اچھا معاملہ نہیں ہے۔ شیر افضل مروت کے ساتھ یہ بات اچھا نہیں ہے، یہ سلوک اچھا نہیں ہے۔ تو ناظرین، ابھی آخری کویسچن جو ہے وہ ہے بجلی کے بلوں کے لیے۔ تو یہ جو معاملہ ہے بجلی کے بلوں کا کہ 200 یونٹ جن کے گھر کا پورا نہیں ہوتا تو ریڈنگ لینے والا اس ریڈنگ میں 5 سے 10 یونٹ اپنے طرف سے ڈالتا ہے اور 210 205 یونٹ کر دیتا ہے، اس سے بل 3000 کی بجائے 8000 بل آتا ہے۔ تو سنا ہے کہ ہائی کورٹ نے بھی اس میں نوٹس لیا ہے، پرائم منسٹر نے نوٹس لیا ہے، محسن نقوی صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بھی اس بات پر نوٹس لیا ہے، اور اس بات کی تفتیش اور تحقیق چل رہی ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ اور اگر ایسا ثابت ہوا، لیسکو کا کیس سب سے بڑا ہے، اگر ایسا ثابت ہوا تو پھر دیکھیں اس میں عوام کو کس طرح انصاف مل سکتا ہے۔ عوام کو انصاف ملنا چاہیے، ہر حال میں ملنا چاہیے، اور سنا ہے میاں محمد نواز شریف نے خود دونوں حکومتوں کی باغ ڈور سنبھالنے کا فیصلہ کیا ہے، اور دونوں حکومتوں کو اعلان کیا ہے، وارن کیا ہے کہ وہ ان کے مشورے کے بنا کوئی کام نہیں کرے۔ پاکستان تو سلامت رہے گا تا قیامت رہے گا، انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد۔